بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان اس زندگی کی قدر کو پہچانتا ہے اور اس زندگی میں ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں، تو وہ انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اس کے برعکس جو انسان اس زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا ہے، اس کے سامنے اس زندگی کو جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ نہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے اور نہ ہی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے چیزوں کو واضح کر دیا، جس طرح دن اور رات واضح ہے اسی طرح شریعت کے احکام ہمارے سامنے واضح ہیں کہ کون سا عمل انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کون سا عمل انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں ان میں سب سے اچھی چیزیں کون سی ہیں، اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں ان میں سب سے بری چیزیں کون سی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر بتا دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سیب دے کر بیر لینے والا کام کرے، ایسا عمل کرے جو ظاہر میں اچھا لیکن باطن میں اللہ کے پاس کوئی منزلت کا نہ ہو، تو ایسے انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ شیطان کا بھائی کہیں گے۔ ایسا انسان جس کے پاس اچھے عمل کرنے کی طاقت ہے، بڑے اعمال کو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک شاید اسے کامیابی بھی نہ پہنچائیں۔ تو برادران اسلام، آج جس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے دل کی سلامتی۔
کہ ہمارا دل سلامت رہے، ہمارا دل محفوظ رہے، ہمارے دل کے اندر کوئی بھی مرض جگہ نہ پائے، ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ اپنے چند جو سالوں پہلے گزر چکے ہیں یا جو ہم سے پہلے اسلاف گزر چکے ہیں ان کی اور ہماری موجودہ زندگیوں کا موازنہ کریں، آج ان سے زیادہ مال و دولت ہمارے پاس ہے، رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر ہیں، چلنے کے لیے اچھی سواریاں ہیں، اور الحمدللہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر سکون و اطمینان ہے؟ یہ سوال ہر شخص اپنی ذات سے پوچھے۔ اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے، نہ اتنا مال و دولت تھی، نہ اتنا ساز و سامان تھا، لیکن پھر بھی خوش تھے، پھر بھی خوش تھے، خوش رہے اور خوشی سے زندگی گزار کر چلے گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دل کی سلامتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا، گھر کے اندر نعمتوں کا بڑھ جانا، یہ دل کی سلامتی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ دنیا تو اللہ نے کافروں کے لیے بنائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک کافر کے لیے جنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنت، دنیا کی نعمتوں کا گھر میں آ جانا یہ دل کی سلامتی کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ شیطان نے ایک چال چلی، مسلمانوں کے ساتھ ایک چال چلی کہ اب سب سے پہلے مسلمانوں کو بڑے بڑے اعمال سے روکا جائے، نماز سے روکا جائے، حج سے روکا جائے، زکوٰۃ سے روکا جائے۔ شیطان یہاں پر ناکامیاب ہو گیا۔ تو شیطان نے مسلمانوں کو نماز سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکامیاب ہو گیا۔ ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو 5 وقتہ نمازیں ادا کرتی ہیں، زکوٰۃ بھی لوگ ادا کرتے ہیں، حج بھی جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ لیکن شیطان وہاں کامیاب ہو گیا جہاں انسان کا سب سے زیادہ فائدہ تھا، اور انسان اسی جگہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، وہ ہے دل کی سلامتی۔ آج جمعہ کا دن ہے، جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لباس آپ پہن کر آئیں، اچھے کپڑا، اچھی لباس، اچھی ٹوپی، اچھا عطر، یہ سب لگا کر آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ کو یہ سب نہیں چاہیے، اور اللہ کو نہ فرق پڑتا ہے، نہ اللہ آپ کے چہروں کی داڑھیوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ آپ کے جسم کے لباس کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ کون آدمی جو اس مسجد میں جمعہ کے دن داخل ہوا، کس کا دل پاک ہے اور کس کے دل میں حسد، کینہ، بغض و عداوت، دنیا کی شہرت، عورتوں کی شہوت موجود ہے۔ اگرچہ آپ اچھا لباس پہن لیں، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر گندگی ہے تو آپ اللہ کے نزدیک گندے انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کی جانب، تمہارے جسموں کی جانب نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی جانب، تمہارے اعمال کی جانب دیکھتا ہے۔ اسی لیے شیطان نے کوشش کی کہ بڑی بڑی عبادتوں سے انسان کو روک دے، شیطان ناکامیاب ہو گیا، لیکن جس جگہ شیطان کامیاب ہو گیا وہ ایسے اعمال تھے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند تھے۔ جیسے مثال کے طور پر دل کی سلامتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی قبر میں چلا جائے، ایک وقت آئے گا اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اس کے جس نامہ اعمال کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا وہ اس کی دل کی گندگی ہوگی۔ یہ نماز و روزہ نہیں، نہ ہی یہ آپ کے زکوٰۃ و صدقات، جو اللہ سب سے پہلے نکالے گا دل کی گندگی کو نکالے گا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کیا انسان بھول گیا کہ ہم ان کو قبروں سے اکھاڑنے والے ہیں اور ان کے دل کی گندگیوں کو نکال کر ان کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ لہذا دل کی سلامتی، دل کی پاکی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں ناکامیاب ہو جائے، چاہے آپ کتنی بھی نمازیں اللہ کے سامنے لے کر آئیں، چاہے آپ کتنی بھی زکاتیں، کتنے بھی حج اور روزے، یہ آپ کی داڑیاں، یہ آپ کا لباس اور یہ ظاہری اعمال جسے ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس لے کر آئیں، مگر آپ کے دل میں شک ہو، اسلام کے مسائل کے تعلق سے حسد ہو، کینہ ہو، بغض و عداوت ہو، تو ایسا انسان کبھی اللہ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تخزینی یوم یبعثون،
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے میرے پروردگار جب تو لوگوں کو اٹھائے گا حساب و کتاب لے گا، اے میرے پروردگار تو اس دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، اس دن تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا جس دن نہ انسان کا مال کام آئے گا نہ اس کی اولاد کام آئے گی مگر وہ شخص جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس تشریف لائے. جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. یہ نمازیں یہ روزے انسان کو اسی وقت فائدہ پہنچائیں گی جب انسان کا دل پاک اور صاف ہو. برادران اسلام، جب بات دل کی صفائی کی ہو رہی ہے تو کن چیزوں سے انسان اپنے دل کو پاک رکھے؟ سب سے پہلے جن چیزوں سے انسان کو اپنے دل کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے وہ شبہات ہیں. کسی بھی قسم کا شبہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہو، ہر قسم کے شبہات سے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک رکھیں. بہت سارے لوگ، اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شک کرتے ہیں. ان کا کام منہ مارنے کا ہوتا ہے، یہاں گئے منہ ماری، وہاں گئے منہ مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نشانہ بنانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. مقصد عمل کرنا یا ہدایت پانا نہیں بلکہ شریعت کے احکام کے اندر عیب نکالنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اور ایسے لوگ سب سے پہلے دل کی گندگی میں شامل ہیں. دل کی گندگی ان کے اندر ہے کہ انہوں نے اسلام کے احکام میں شک و شبہ کیا. سب سے پہلے شک و شبے کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں. دوسری چیز جس کے تعلق سے آپ اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے وہ شہوت ہے. انسان کے دل میں شہوت ہونا یہ انسان کے دل کی ایک بڑی گندگی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے دلوں میں شہوت کو رکھا ہے وہ کئی طرح کی ہے. چاہے وہ شہوت عورتوں کی ہو. شہوت یہ عربی لفظ ہے. شہوت کا مطلب ہوتا ہے چاہت، انسان کی خواہش، کہ انسان جس کسی کی بھی خواہش رکھے، چاہے وہ عورتوں کی خواہش رکھے یا اولاد کی خواہش رکھے یا یہ کہ دنیا پرستی کی، مال و دولت کی یا کرسی کی چاہت رکھے، تو یہ ساری چاہتیں یہ انسان کے لیے دل کی بیماری کے مانند ہیں. دل کی بیماری کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بدگمانی سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، بغض و عداوت سے، یا اسی طرح ہر وہ چیز جو آپ کو ایک مسلمان آدمی کے ساتھ جوڑنے سے روکتی ہے، ہر اس چیز سے دور رہنا یہ دل کی پاکی اور صفائی کا ایک اہم ذریعہ ہے. تو لہذا ان تمام چیزوں سے انسان کے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے. برادران اسلام، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. جن کے دل پاک ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ایک آدمی جو بالکل بھولا بھالا ہے. ایسا بھولا بھالا ہے جیسے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جس کو برائیوں کے بارے میں نہیں پتا، جو انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتا، نہ برائی کے راستوں کے بارے میں جانتا، بالکل بھولا بھالا معصوم انسان ہے. اتنا معصوم ہے کہ کوئی بھی اس انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے. اتنا معصوم انسان ہے. یہ دل کی سلامتی میں پہلا شخص ہے. ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت بتائی کہ المؤمن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص اسے دھوکہ دے سکتا ہے، اتنا بھولا بھالا ہوتا ہے. دوسرا آدمی جو دل کی سلامتی میں اللہ کے نزدیک پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہے، وہ مومن ہے جس کو برائی کا ہر راستہ پتا ہے، جو جانتا ہے کہ برائی کے راستے کون سے ہیں، لیکن برائی کے راستوں کو جاننے کے باوجود نہ وہ برائی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے اور نہ ہی برائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بالکل بھولا بالا، دوسرا چالاک لیکن دل کا سلامت رکھنے والا. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اور سب سے مضبوط اور اللہ کے نزدیک طاقتور وہ شخص ہے جس کو برائی کے سارے راستے پتہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو روک کر رکھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں لوگ کہتے تھے، حضرت عمر اپنے بارے میں خود کہتے تھے کہ لست بخب ولا یخدعنی الخب، کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے دھوکہ دے دے، اور اسی طرح نہ میں اتنا زیادہ چالاک ہوں کہ میں ہر کسی کو دھوکہ دے سکوں. شارحین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دماغ کے اعتبار سے اتنے چالاک تھے کہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی دھوکہ دے دیتے، لیکن اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی عقل سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. چالاک مومن جو دل کا سلامت ہو، دل جس کا پاک ہو، یہ مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو بالکل بھولا بالا ہو. برادران اسلام، جہاں تک دل کی سلامتی کی بات ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت اسلام کے اندر آئی ہے. سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ یا جن کے دل پاک ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں ہی کی گناہ کو اللہ معاف فرماتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب پیر کا دن اور جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نامہ اعمال جو بندے کے اعمال لے جا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں.
حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، سوائے ان دو لوگوں کے جن کے بیچ میں آپس میں کوئی اختلاف ہو، آپس میں ایک مومن کا دوسرے مومن سے کوئی جھگڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں کے عمل کو رکھ دو یہاں تک کہ لوگ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ جب تک یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں، اپنے دل کو پاک نہ کر لیں، ان لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں نہ قبول کیے جاتے ہیں نہ رد کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ایسے ہی موقوف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دل کی سلامتی یہ ہماری گناہوں کی مغفرت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل الناس، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو مخموم القلب ہے اور دل کا سچا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی جو زبان کا سچا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب سے مراد وہ آدمی النقی التقی لا اسم علیہ ولا بغی، وہ آدمی جو پاک ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ جس کے دل میں حسد ہو، نہ جس کے دل میں بغض ہو، بلکہ جس آدمی کا دل بالکل پاک ہو جس طرح اس کی زبان پاک ہے۔ تو یہ دو صفت والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ دل کی سلامتی یہ اتنی اہم عبادت ہے، یہ اتنا اہم اسلام کا عنصر ہے کہ اللہ نے اسے مومنوں کی صفت قرار دیا، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے، وہ اپنے سے پہلے گزر گئے ہوئے لوگوں اور مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اور اس طرح جو ہم سے پہلے مومنین گزر گئے ہیں ان کے گناہوں کو تو معاف فرمانا، اور ان کے اور ہمارے بیچ میں کسی قسم کی دل کے میل کو نہ رکھنا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ آپ دعا مانگے کہ جو آپ سے پہلے مومنین گزر چکے ہیں ان کے اور آپ کے دلوں کے بیچ میں اللہ کسی چیز کو حائل نہ کر دے، اور اسی لیے دل کا پاک ہونا یہ مومنوں کی ایک اہم صفت میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ انسان اگر دل کو پاک کرنا چاہے تو سب سے افضل لوگ جن کے مسئلے میں انسان کو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ صحابہ کی ذات، جن ذاتوں کو اللہ نے دنیا میں جنتی قرار دیا، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کسی کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ مومنوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ جو انصار جو مسلمان گزرے جنہوں نے اسلام کی مدد کی، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض کرنا ایک نفاق کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ جو مسلمان ہیں ہر مسلمان کے مسئلے میں آپ اپنے دل کو پاک رکھیں۔ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی شخص سے کوئی اختلاف ہو گیا تو اختلاف کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ آپ جان لیں کہ آپ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے مومن بھائی سے مدد کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے نہ لگ جائیں۔ اللہ کے خاطر کسی سے محبت کرنا، اللہ کے خاطر کسی سے بغض کرنا، اس کا تعلق توحید سے ہے، اور کسی آدمی کی توحید الوہیت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جس نے ہم پر ظلم کیا، جس نے ہمارا حق مارا، جو ہم پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان کیا ہے؟ بد زبان بھی ہے لیکن مومن ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام ابن قیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قول امام ابن تیمیہ امام ابن قیم رحم اللہ دونوں کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سامنے والا مومن ہے، سامنے والا ایمان والا ہے، اگرچہ وہ تم پر ظلم کرے، اگرچہ اس نے تمہارا حق مارا ہو، لیکن وہ مومن ہے، اس لیے اس کے ایمان کی وجہ سے تمہیں اس کے ساتھ محبت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الولا والبرا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی کرنا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں کمزور ہو جائے تو اس انسان کی توحید الوہیت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، تو ہر شخص کے مسئلے میں دل کو پاک رکھنا ضروری ہے، اور جو لوگ اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائے۔ اسی لیے
جیسے میں نے کہا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن غر کریم والفاسق والفاجر خب اللئیم. اللہ کے نبی ایک مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن معصوم ہوتا ہے, ہر شخص اسے دھوکہ دے سکتا ہے, اتنا معصوم ہوتا ہے, جبکہ کافر اور فاسق و فاجر چالاک ہوتا ہے اور مکار ہوتا ہے. تو لہذا ایک انسان کا معصوم ہونا, جس کے دل کا پاک ہونا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی علامت بتایا. اسی طرح یہ بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بہت سارے اعمال ہیں جن کو کر کے ایک آدمی جنت میں جا سکتا ہے, لیکن جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ, سب سے بہتر راستہ, جس کے بارے میں سلف صالحین نے فرمایا کہ سب سے آسان راستہ جو جنت میں داخل ہونے کا ہو سکتا ہے, وہ دل کی سلامتی ہے. اگر کسی شخص نے صرف اپنے دل کو ہر قسم کی بغض و عداوت سے صاف کر لیا, یہ جنت کو پہنچنے کا سب سے آسان راستہ, سب سے شارٹ کٹ طریقہ ہے. اس لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کریں تو 2 حدیثیں آتی ہیں, بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے 2 حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا اور وہ شخص جنتی ہوگا, ابھی ایک شخص تم پر آئے گا, وہ شخص جنتی ہوگا. کچھ دیر انتظار کیے تو حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئے تو صحابہ کی ایک جماعت ان کی جانب لپک پڑی اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا ہے, بتائیے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو جنتی کہا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ 2 عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. سب سے پہلے دل کی سلامتی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہ کوئی بغض ہے, نہ کوئی عداوت ہے, نہ کسی قسم کا حسد ہے, نہ کسی قسم کا کینہ ہے. اور دوسرا, میں لایعانہ چیزوں سے بچ کر رہتا ہوں, بیکار کاموں کو نہیں کرتا. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کہ یطلع علیکم آلا رجل من اہل الجنہ, کہ ابھی تم پر ایک جنتی آدمی نمودار ہوگا. کچھ دیر میں ایک انصاری صحابی آئے, داڑھی تر تھی, وضو کر کے آئے تھے, داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, ہاتھ میں چپل تھے. صحابہ اکرام ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت عبداللہ بن عمر بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چلے گئے. آپ نے حدیث بارہا سنی ہوگی. اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی. نہ آپ تہجد کی نماز زیادہ پڑھتے ہیں, نہ آپ زیادہ روزہ رکھتے ہیں, جس طرح عام لوگ کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی. تو اس وقت اس انصاری صحابی نے کہا کہ جب بھی میں بستر پر جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میرے پروردگار, جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں ان ساروں کو میں نے معاف فرما دیا, ان ساروں کے مسئلے میں میرا دل پاک و صاف ہے, بس ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر میں اللہ سے امید لگاتا ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ جتنے اعمال انسان کو دیے گئے, ان اعمال میں سب سے آسان عمل جسے کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے وہ دل کی سلامتی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا, جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دے گا وہ دل کی سلامتی ہوگی. اللہ سب سے پہلے جنتیوں کو دل کی سلامتی عطا کرے گا, اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, اس سے پہلے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, کہ جب جنت میں اللہ جنتیوں کو داخل کرنا چاہے گا تو ان کے دل سے حسد, کینہ اور بغض جتنی چیزیں ہوں گی اللہ سب کو نکال کر اللہ ان کے دل کو صاف و شفاف کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جنت میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, اتنی اللہ کے جنت میں نعمت ہے کہ انسان نہ اسے گن سکتا ہے نہ اسے شمار کر سکتا ہے, اگر جنت کے اندر انسان حسد بھی کرے تو کیا نقصان ہونے والا ہے. انسان کو اتنی اللہ نے نعمتیں دی. آپ جان لیں کہ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اصل کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. اگر کوئی انسان حسد کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے نازل کردہ دل کی بیماری ہے جس میں انسان مبتلا ہے. ایک انسان بھلائی کر رہا ہے, دوسرا اس کو دیکھ کر جل رہا ہے, اس سے حسد کرتا ہے, یہ انسان دل کی بیماری میں مبتلا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت یہ صرف نعمت ہے, جنت میں صرف نعمت ہے, جنت میں کوئی عذاب نہیں ہے. اللہ جنتیوں کے دل سے اس بیماریوں کو اس لیے نکالے گا کیونکہ یہ بیماریاں اصل میں عذاب ہیں اور جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں.
جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں. لہذا اگر جنتیوں کے دل میں اللہ حسد و کینے کو ڈال دے گویا جنت کے اندر بھی عذاب ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دل سے حسد کا نکل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور دل کی بیماری میں مبتلا ہو جانا یہ اللہ کی جانب سے ایک بڑا عذاب ہے. برادران اسلام، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ دل کے معاملے میں کیسے پاک تھے. آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کریں، کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے بدلہ لیا ہو، کبھی اپنی ذات سے بدلہ نہیں لیا. اگر کسی سے ناراض ہوتے تو اللہ کی خاطر ناراض ہوتے، کسی سے خوش ہوتے تو اللہ کی خاطر خوش ہوتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کے وقت میں آپ کے چہرے کو لولہان کیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی پیشانی پھٹ گئی، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اے اللہ کے نبی کیا اس سے بھی برا دن کبھی آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی برا دن میرے لیے وہ تھا جب میں طائف گیا تھا اور وہاں کے لوگوں نے میری دعوت کو انکار کیا اور اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سلامتی دیکھیں کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا جسم لہو لہان ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، پہاڑ کا فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان مکہ اور طائف والوں کو ہم پہاڑ میں دبو کر پہاڑ کے بیچ میں دبوچ دیں اور ان کو فنا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سلامتی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایک اللہ کو مانیں گے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سلامتی تھی. جنہوں نے آپ کو مارا، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا آپ مانگ رہے ہیں. برادران اسلام، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جانے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میرے کان میں کوئی بات پڑتی ہے، میرے صحابی کے بارے میں، اللہ کے ان دوستوں کے بارے میں، اللہ کے ان اولیاء کے بارے میں جو صحابہ اکرام تھے، کوئی بات میرے کان میں ڈال دی جاتی ہے، کسی کے بارے میں وہ بات بری ہوتی ہے تو میں ہمیشہ خواہش کرتا ہوں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلوں تو میرا دل میرے صحابہ کے بارے میں پاک و صاف ہو، ان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی گندگی نہ ہو. عبید الرحمن مبارک فری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز کا عمل تھا. جب گھر سے نکلتے تو اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے نکلتے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کہ جب آپ کا آخری دن آئے تو آپ کا دل پاک ہو اور سلامت ہو اور کسی قسم کی گندگی آپ کے دل میں نہ ہو. برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ ذکر کیا. اللہ کے نبی نے ماں قبل نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ ذکر کرتے فرمایا کہ گویا اس نبی کو میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قوم نے انہیں اتنا مارا کہ ان کے سر سے لہو بہ رہا ہے اور وہ نبی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اہدی قومی فانہ لا یعلمون. سر سے خون بہ رہا ہے اور وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری قوم کو تم معاف فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتی، یہ تیری نشانیوں کو نہ پہچانتی. تو یہ دل کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے. خود صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ صحابہ اکرام جب کسی کو کوئی چیز دے دیتے تو ان کا دل اتنا پاک ہوتا، اتنا صاف ہوتا کہ کبھی اس چیز کی وہ خواہش نہیں لگاتے. برادران اسلام، ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایاس بن معاویہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل صحابہ کون تھے، سب سے اچھے صحابہ کون سے تھے؟ تو ایاس بن معاویہ جو خود تابعی یا تبع تابعین میں سے آتے ہیں وہ فرمایا کرتے کان افضلهم عندهم اسلمهم صدرا واقلهم غیبتا، کہ صحابہ میں بھی سب سے افضل صحابہ اس کو کہا جاتا تھا جس کا دل سب سے زیادہ پاک ہو، سب سے زیادہ سلامت والا ہو. صحابہ بھی اپنے اندر سب سے بہتر اس شخص کو سمجھتے جس کا دل سب سے زیادہ پاک ہوتا اور جو کم سے کم غیبت کرنے والا ہوتا. یہ صحابہ میں افضل صحابہ تھے. سفیان بن دینار رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابی البشر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جو حضرت علی کے ساتھیوں میں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے تو ایسا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں کیا لیکن ان کو اتنا اجر کیوں دیا جاتا تھا؟ عمل تھوڑا تھا لیکن اجر اللہ نے ان کو زیادہ کیوں دیا؟ تو ابی البشر کہتے ہیں کہ کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا، کہ صحابہ کی شان یہی تھی کہ عمل تھوڑا کرتے ثواب زیادہ دیا جاتا ان کی دل کی سلامتی کی وجہ سے.
ان کی دل کی سلامتی کی وجہ سے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جب بیمار ہوتے، جب پریشانی میں لاحق ہوتے تو 70 سے زیادہ صحابہ کے نام ان کو یاد تھے. کتنے؟ 70 سے زیادہ صحابہ کے نام یاد تھے. سارے صحابہ کا نام لے لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، کہتے اے اللہ تو فلاں کو معاف فرمانا، اے اللہ تو فلاں کو معاف فرمانا. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے دل کی سلامتی تھی کہ صحابہ کے مسئلے میں ان کا دل اتنا پاک تھا. برادران اسلام، اگر ہم سلف صالحین کے قصے دیکھیں کہ کیسے سلف صالحین نے اپنے دلوں کو پاک کیا، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں. حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سعید بن مسیب کو مارا جا رہا تھا، تابعیوں کے سردار جب ان کو مارا جا رہا تھا تو ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ارد گرد کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. تو حضرت سعید بن مسیب کو جب مارا جاتا، بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہی افاقہ ہوتا تو جو لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر دیکھتے تھے ان سے کہتے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری موجودگی کی وجہ سے یہ جلاد مجھے اور کوڑے نہ مارے، تم کو دیکھ کر اس کو اور جوش آئے اور مجھے نہ مارے، اور اس طرح تم بھی گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ. مجھے ڈر ہے، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ. سبحان اللہ، ایک ایسی دل کی سلامتی تھی کہ مارا آپ کو جا رہا ہے لیکن خیر کی امید لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے مجلس میں داخل ہوا، ایک شخص آپ کی مجلس میں داخل ہوا اور آ کر ایک آدمی کی برائی بیان کی. کہا کہ ایک آدمی ایسا فلا فلا کام کرتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جو آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بیٹھ گئے سیدھے سے اور کہنے لگے کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے، اگر چاہیں تو تمہارے معاملے پر ہم غور کریں گے، ہم تمہارے معاملے پر غور کریں گے، اس شخص کے بارے میں معلوم کریں گے جس کی برائی تم نے بیان کی. اگر وہ شخص ویسا نہیں ہے، وہ شخص ویسا نہیں ہے جیسے تم نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ نے تم جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے سامنے کوئی فاسق جھوٹی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں معلومات کر لیا کرو. اگر تم بات میں سچے ہو، اگر تم بات میں سچے بھی ہو تو یاد رکھنا اللہ کی اس آیت کے زمرے میں تم شامل ہو گئے، حماز مشاء بنمیم، کہ ایک چغل خور آپ کے پاس آ کر چغلی کرتا ہے. اگر تم نے کسی کی غیبت کی، غلط ہے تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اگر وہ سچا بھی ہے تو تم چغل خور ہو. اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اس کے بعد کسی مسلمان کی برائی آ کر میں آپ کے سامنے نہیں فرماؤں گا. تو یہ صحابہ کرام، یا یوں سمجھیں کہ تابعین اور تبع تابعین کے دل تھے کہ کسی کی برائی کو سننا تک پسند نہیں کرتے تھے، یا چاہے وہ آدمی صحیح ہو یا غلط. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ فلاں فلاں جگہ جو انسان بیٹھا ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں فلاں جگہ پر جو انسان بیٹھا ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے. حضرت وہب بن منبہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ ما وجد الشیطان رسولا الا غیرک، کہنے لگے کہ شیطان کو کوئی اور میسنجر نہیں ملا، شیطان کو پیغام مجھ تک پہنچانا تھا تو شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ شیطان کی بات لا کر تم مجھ تک پہنچا رہے ہو. اگر وہ گالی دیتا ہے تو اس کی برائی اس کے ساتھ. اسی درمیان وہی آدمی آیا جو آپ کو گالی دے رہا تھا، اس نے سلام کیا. حضرت وہب بن منبہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور اس کو لا کر اپنے بازو میں بٹھایا. تو اگر کسی انسان کا دل سلامت ہو تو شیطان کبھی بھی ایسے دلوں پر حملہ نہیں کر سکتا. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ مسئلے خلق قرآن کے مسئلے میں مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم پر، پیٹھ پر اتنے کوڑے مارے گئے تھے کہ پیٹھ کے جسم کا گوشت کا حصہ سڑ گیا تھا، گوشت کا حصہ فاسد ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ جسم کا کچھ حصہ ہے اس کو کاٹ کر پھینکنا ہی اچھا ہے، اگر اس کو باقی رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پوری پیٹھ سڑ جائے. تو لہذا ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر جب تیز دھاری کے ذریعے ان کے پیٹھ کے گوشت کو کاٹنے کی کوشش کرتا، امام احمد بن حنبل کو تکلیف ہوتی، آنکھ سے آنسو نکلتے تو کہتے اللہم اغفر لمعتصم، کہتے اے میرے پروردگار تم معتصم کو معاف فرما، اے اللہ اس کے تو گناہوں کو معاف فرما. تو ڈاکٹر کہتا کہ یہ معتصم وہی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا، جس نے آپ پر کوڑے برسائے اور آپ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہے، اور میں کیسے پسند کروں گا کہ قیامت کے دن میں ایسی حال میں اللہ کے پاس لاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میرے اور اس کے بیچ میں کوئی معاملہ باقی رہے. اس نے ظلم کیا لیکن پھر بھی وہ ایک مومن ہے، ہمارا سردار ہے، میں اس کی ساری چیزوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو یہ دل کی سلامتی ہے اور یہ سلامتی کی بہت ساری مثالیں ہیں.
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ برادران اسلام، جہاں تک دل کی سلامتی کی بات ہے کہ انسان دل کو سلامت رکھے، کن کن سے لوگوں سے رکھے؟ سب سے پہلے جو بھی عام لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے، ہر کسی کے مسئلے میں آپ اپنے دل کو پاک رکھیں۔ دوسری چیز، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا تعلق آپ کی نسل سے، آپ کے خون سے ہے، ہر اس شخص سے اپنے دل کو آپ پاک رکھیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ذمہ دار ہیں، جن کو آپ نے ذمہ دار بنایا، چاہے وہ مسجد کے ہو، مدرسے کے ہو، جماعت کے ہو، جمعیت کے ہو، جو بھی آپ کے اوپر ذمہ دار ہیں، ان کے مسئلے میں آپ اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ علماء کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں، علماء کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھیں۔ برادران اسلام، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ علماء کی برائی کرنا عام شیوا بنا لیا، لوگوں نے علماء کی برائی کرنے کو عام شیوا بنا لیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ علماء کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ علماء کسی کی جاگیر نہیں، یہ علماء وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ساتوں آسمان سے گواہی دی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر زمین میں کوئی اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا جنہیں انسان اچھا سمجھے یا برا سمجھے۔ لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کر کے گوشت کھاتے ہیں، لیکن علماء کا گوشت معمولی گوشت نہیں ہے، علماء کا گوشت کوئی معمولی گوشت نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی غیبت کرنا اور ایک عالم دین کی غیبت کرنے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسی لیے امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے کہ لحوم العلماء مسمومہ، جو علماء ہیں ان کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ ایک انسان، آپ عام انسان کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں، لیکن علماء کی غیبت کر کے آپ زہریلا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، دو ائمہ کا قول، امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت له بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے ایسے آدمی کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا ایسے آدمی کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے اگر یہ علماء زمین میں اللہ کے ولی نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ آج لوگ علماء کے مسئلے میں گفتگو کرنا عام سمجھتے ہیں، یہ عالم ایسا ہے، وہ عالم ایسا ہے۔ جن لوگوں کے مسئلے میں آپ کو اپنا دل پاک رکھنا چاہیے اس میں علماء سب سے پہلے حقدار ہیں کہ آپ علماء کے مسئلے میں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، ان کے مسئلے میں غیبت نہ کریں، ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل میں چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ طلبۃ العلم، جو طلب علم کی راہ میں جو طلبہ ہیں ان کے مسئلے میں آپ اپنے دل کو پاک رکھیں۔ برادران اسلام، دل کو سلامت رکھنے کی بہت ساری اسباب ہیں جن کے ذریعے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اخلاص اختیار کرے تو اخلاص کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو پاک کرے۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں کو، قرآن مجید کو بکثرت پڑھنا، اس پر غور و خوض کرنا، یہ کیا ہے؟ انسان کے دل کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے لیے تقسیم کر دیا، اللہ نے جو تقدیر آپ کے لیے لکھ دی اس تقدیر پر خوش ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک و صاف کرتا ہے۔ برادران اسلام، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پاک و صاف کر دے تو یاد رکھیں ایسے لوگ زمین میں تمکنت رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان میں تاثیر آئے، اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے تو یاد رکھیں کبھی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ اور جو لوگ زمین میں رہ کر اللہ کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اللہ ان کو ایسی نعمتیں دیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں کہ جن بھائیوں نے اپنے باپ سے ان کو جدا کیا، جن بھائیوں نے لیا کر کنویں میں پھینک دیا، قتل کرنا چاہا، یہی بھائی جب حضرت یوسف کے سامنے آئے، حضرت یوسف سردار تھے، قوم کے بڑے تھے، چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف کا دل پاک تھا۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جاؤ، تم میں سے کسی پر کوئی قید نہیں ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی دل کی سلامتی تھی۔ اگر اپنے بھائیوں کے بارے میں بغض رکھتے، کینہ کپٹ رکھتے، یا وہ عزیز مصر جس نے دھوکہ دے کے آپ کو جیل میں ڈالا تھا اس کے مسئلے میں آپ کا دل اگر ناپاک ہوتا، گندگی ہوتی، تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو عطا نہیں کرتا۔ اور جب انسان کے دل میں
گندگی آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ بغض آ جاتا ہے، تو یہ انسان کو سب سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو دیکھیں، 2 ہی بیٹے، نبی کے انبیاء کے بیٹے ہیں، حضرت آدم کے بیٹے ہیں، ایک نے اللہ کے سامنے قربانی کی، دوسرے نے بھی قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی رد ہوئی، لیکن دوسرے کے دل میں گندگی آئی، حسد آیا اور مارے حسد کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ زمین کا سب سے پہلا گناہ دل کی گندگی کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا جس شخص کا دل گندا ہو جائے وہ ہر قسم کا گناہ انجام دے سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ شیطان کے وسوسے سے بچیں، اور وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے انسان کا دل کبھی پاک نہیں ہو سکتا، چند چیزوں کو گنا کر اپنی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کے دل میں شیطان کا وسوسہ آئے اعوذ باللہ پڑھا کریں، اور شیطان جب بھی آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برائی بھرنا چاہے اعوذ باللہ پڑھیں۔ دنیا پرستی سے بچیں کہ جو لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی بھی ایسے لوگوں کے دل پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں دنیا ہے تو آخرت آپ کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کرسی کی محبت رکھنا، چاہت رکھنا، کہ لوگوں کے بیچ میں عزت کی خواہش رکھنا، یہ ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے انسان کا دل گندا ہے تو ہمیشہ گندا ہی رہتا ہے، کبھی اس کا دل پاک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہمارے دلوں میں جس قسم کی بھی گندگی ہو، چاہے وہ عام لوگوں کے مسئلے میں ہو، ہمارے اہل خانہ کے مسئلے میں ہو، علماء کے مسئلے میں ہو، ہمارے ذمہ داروں کے مسئلے میں ہو، یا عام لوگوں کے مسئلے میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کے تمام لوگوں کے مسئلے میں ہمارے دلوں کو پاک و صاف عطا فرمائے۔ اللہ دل کی ہر گندگی سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔